یہ حضور کا معجزہ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی محبت کائنات کی ہر چیز کے اندر ڈالی، اور حضور کی محبت کا اظہار کائنات کی ہر چیز سے کروایا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ درختوں کے پاس سے گزرے تو وہ درخت حضور کو بزبان فصیح کہتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، آپ کے سلام بھیجتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریاں آ جائیں تو کنکریاں بھی کلمہ پڑھتی ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو واجب الاحترام، کائنات کی ہر شے سے اللہ نے حضور کی عظمت کا اظہار کروایا۔ کائنات کی اس طرح 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول آئے ہیں، ان کے لیے بھی پہاڑ سے جیتی جاگتی اٹھنی نکلی، لکڑی کے ایک سوٹا اور عصا ہے، وہ زمین پہ ماریں تو 12 چشمے جاری ہو جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھوں کے اوپر آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے تو اللہ انہیں بینائی عطا کرتے، لیکن چند ایک چیزوں سے ان کی عظمت کا اظہار کروایا، معجزات کا ظہور پذیر ہوا۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت والا اور مقام والا بنا دیا۔ حضور رحمت عالم بہت پہاڑ پہ جاتے ہیں تو پہاڑ جھومنا شروع ہو جاتا ہے، تو پہاڑ سے حضور کی محبت کا اظہار کروایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اوت پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اوت پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو واجب الاحترام، چند ایک اور مثالیں میں آپ کو اس مختصر وقت میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار اور محبت کا اظہار کائنات کی تمام چیزوں سے اللہ پاک نے اس کا ظہور فرمایا۔ امام منذری نے الترغیب و ترہیب کے اندر لکھا، اور ابن ماجہ کا انہوں نے حوالہ دیا، یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں بھی ہے، امام منذری نے لکھا ترغیب و ترہیب کے اندر، حضرت تمیم داری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو ایک بھاگتا ہوا اونٹ آیا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا ہو گیا، اور حضور کے کانوں میں اس نے کچھ کہنا شروع کر دیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم سچے ہو تو تمہیں پناہ دی جائے گی، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ چنانچہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے مالکوں کے پاس تھا، ان کی خدمت کی، جب وہ شدید گرمی ہوتی تو میرے پہ بوجھ لاتے، خود سوار ہوتے اور سرد مقامات کی طرف نکل جاتے، اور جب سرد مقامات کی طرف بہت زیادہ سردی ہوتی تو پھر گرم مقامات کی طرف یہ پلٹ آتے، اور مجھ سے یہ کام لیتے رہے۔ جب میں تھوڑا سا اور بوڑھا ہوا تو انہوں نے افزائش نسل کا مجھ سے کام لیا، بے شمار تندرست توانا اونٹ ان کو مجھ سے ملے، جب میں اس قابل بھی نہ رہا تو اب یہ مجھے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے میں بھاگ کے آپ کی طرف آ گیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو چل رہی تھی، اس کے مالک آ گئے،
انہوں نے آ کے کہا کہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تمہاری اس طرح شکایت کر رہا ہے، کیا ایک اچھے غلام کی، اچھے خدمت گزار کی مالکوں کی طرف سے یہ جزا ہوتی ہے؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیسے دے کے ان کے مالکوں سے اس اونٹ کو خریدا اور خرید کے پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ جب اسے آزاد کیا تو اونٹ جانے سے پہلے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کچھ بات کہتا ہے تو حضور آمین کہتے ہیں۔ جب وہ گیا تو صحابہ نے عرض کیا، پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ اس نے مجھے دعائیں کہ اللہ آپ کو قرآن کی طرف سے، اسلام کی طرف سے بہترین جزا دے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ پاک آپ کی امت سے اسی طرح خوف دور کر دے جس طرح آج آپ نے مجھ سے خوف کو دور کیا ہے۔ تیسرا اس نے کہا کہ اللہ آپ کی امت کے خون کو دشمنوں سے اس طرح محفوظ کر دے جس طرح آج آپ نے میرے خون کو ان سے محفوظ کیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کی ہر شے نے محبت کا اظہار کیا۔ اسی طرح مشکاۃ شریف کی معروف حدیث پاک ہے، ایک اونٹ پاگل ہو گیا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مالک آیا، یا رسول اللہ اونٹ کاٹ رہا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس باغ کے قریب تشریف لے گئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کہیں آپ کو کاٹ نہ لے، آپ اندر تشریف لے گئے تو وہ پاگل اور دیوانہ اونٹ جو مالک کو بھی کاٹنے کو پھر رہا تھا، جب اس نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی گردن کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں رکھ دیا۔ حضور دست شفقت پھیرتے ہیں اور وہ کچھ عرض کرتا ہے، پھر حضور اس کے مالک کو کہتے ہیں یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے کام زیادہ لیتے ہو اور اسے چارہ کم ڈالتے ہو، اور آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تو یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانوروں کی محبت کا یہ عالم ہے۔ جانور بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت فرماتے ہیں۔ ابن اساکر نے تاریخ مدینہ میں روایت کیا، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا، حضرت ابو منظور بیان کرتے ہیں جب خیبر فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ایک سیاہ گدھا دراز گوشت دیکھا کہ جس کے پاؤں کے اندر زنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یزید ابن شہاب ہے، تو اللہ نے میرے دادا کی نسل سے 60 دراز گوشت پیدا کیے، ہر دراز گوشت پہ اللہ کا ایک پیغمبر سوار ہوا، میری خواہش یہ تھی کہ میرے اوپر بھی اللہ کے آخری نبی سوار ہوں، خاتم النبیین سوار ہوں۔ یعنی گدھے کو معلوم ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، لیکن مرزا قادیانی کو معلوم نہیں کہ حضور خاتم النبیین ہے، اس لیے کہ وہ گدھے سے بھی بدتر ہے جو حضور کی خاتم النبیین کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن مجید کی صریح آیت مبارکہ ہے خاتم النبیین، حضور خاتم النبیین ہیں۔ یاد رکھیے خاتم النبیین کا معنی ہے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اس دنیا میں کوئی نبی کسی بھی معنی میں، کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ حضور نے خود فرمایا کہ میں نبوت اور رسالت کے محل کی وہ آخری اینٹ ہوں جس کی وجہ سے نبوت اور رسالت کے محل کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری خواہش یہ تھی دراز گوشت نے کہ میرے اوپر بھی خاتم النبیین سوار ہوں، تو میں یہودی کی ملکیت میں تھا۔ اس نے بارہا کوشش کی کہ میرے اوپر سوار ہو، لیکن میں اسے جان بوجھ کے گرا دیتا، جس کی وجہ سے وہ مجھے مارتا بھی، بھوکا بھی رکھتا، لیکن میں ان سب تکالیف کو برداشت کرتا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا
کہ آج کے بعد تیرا نام یافور ہے. یہ حضور کی سواریوں میں سے ایک سواری بھی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجر میں، جدائی میں یہ روتا رہتا، یہاں تک کہ اس کی بینائی چلی گئی اور ایک کنویں میں اسی طرح گر کے یہ ہلاک ہو گیا. تو امام حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں لکھا، امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے کہ میں کشتی میں سوار تھا تو درمیانے سفر وہ کشتی ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ اس کے بچے کچھ حصے میں بیٹھ کے کسی نہ کسی طریقے سے ایک کنارے پہ جا لگا. اتفاق سے وہ جس کنارے پہ لگا وہ ایک شیر کی کچھار تھی. جب وہ شیر میری طرف آیا، حضرت سفینہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اے ابو الحارث، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. تو حضرت سفینہ کہتے ہیں میں نے جب اسے یہ کہا تو وہ شیر جو ہے وہ اس طرح میرے آگے آگے چل رہا تھا کہ جیسے کوئی رہنما اور رستہ دکھانے والا آگے آگے چلتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چرند پرند درند آسمان کے بادل یہاں تک کہ وحشی درندے جو ہیں وہ بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ محبت اور آپ کا نام کا بھی ادب کرتے تھے. حضرت امام ابو یعلا اپنی مسند کے اندر روایت کرتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے ایک بیل رکھا ہوا تھا. تو جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے تو وہ حضور کے آنے کی خوشی میں، دیدار کی خوشی میں آگے پیچھے ہوتا، اور جب حضور اندر تشریف لے جاتے تو وہ ساکت ہو جاتا. حضرت امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر لکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قضائے حاجت سے آپ واپس تشریف لائے، وضو فرمایا تو وہ جو موزے اتارے ہوئے تھے ان میں سے ایک موزہ ایک پرندہ لے اڑا. جب وہ موزہ اوپر تک لے گیا تو جب وہ اوپر تک گیا اس موزے سے ایک سانپ نکلا، بعد میں اس نے موزے کو پھینک دیا. یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرندے جو ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں. اس نے دیکھا کہ موزے کے اندر سانپ چلا گیا ہے، اگر حضور اسے پہنیں گے، اپنے پاؤں کے اندر اسے آپ زیب تنگ کریں گے تو وہ سانپ آپ کو تکلیف دے گا. اس پرندے نے اس موزے کو اچک لیا، پکڑ لیا اور اوپر لے گیا یہاں تک کہ اس سے وہ زہریلا سانپ نکل گیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھجور کے خشک تنے کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے آپ درس دیا کرتے تھے، آپ واس کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑھیا کو طاقت دی، اس نے حضور سے عرض کیا کہ آپ اجازت دیں تو ممبر بنوا دوں لکڑی کا. حضور نے اجازت دی، اس نے لکڑی کا ممبر بنوا دیا. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے خشک تنے سے، خشک ہو چکا تھا، ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ حضور باز و بیان کیا کرتے تھے. وہ مخصوص جگہ تھی. جب اس کو چھوڑا، صحیح حدیث پاک کے اندر آتا ہے تو مسجد نبوی شریف سے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر شریف سے اترے اور اس کھجور کے خشک تنے کو، اس تنے حنانہ کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ رونے کی آواز ایسے تھم گئی
کہ جیسے کوئی روتا ہوا بچہ اپنی آغوش مادر میں آ جاتا ہے۔ حضور کی یہ شان ہے، حضور کا یہ معجزہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کی تمام مخلوق جو ہے اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ کھارے کنویں ہوں، حضور اس کے اندر لعاب دہن ڈال دے تو میٹھا ہو جاتا ہے۔ کنویں کے اندر پانی نہ ہو، حضور اپنے ہاتھ اور منہ دھو کے اس کے اندر پانی ڈال دیں، یا اس کے اندر اپنے ہاتھ سے لگا ہوا تیر پھینک دیں تو وہ کنواں جو خالی ہے، خشک ہوا ہے، لبالب ہو جاتا ہے۔ کھجوریں 2-4 ہوں لیکن لشکر کا لشکر کھا جاتا ہے۔ تو ہر شے نے حضور سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ خشک سالی ہو، صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ جائیں، حضور اپنے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ فوراً بارش برسا دے، یہاں تک کہ گلیاں جو ہے وہ بارش سے پانی سے بھر جائیں۔ جب بارش نہ رکے تو پھر صحابہ حضور کے پاس آ جائیں، حضور دعا فرمائیں تو بارش فوراً رک جائے۔ جب مدینہ المنورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، صحابہ بیمار ہونا شروع ہو گئے کیونکہ مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، ہوا راس نہ آئی، حضور نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعا کی برکت سے مدینہ کی مٹی کو بھی شفا بنا دیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز نے محبت کا اظہار کیا۔ کیا بادل ہے، کیا ہوائیں ہیں، کوئی شے ایسی نہیں جس نے حضور سے محبت کا اظہار نہ کیا ہو۔ ہواؤں نے بھی حضور سے محبت کا اظہار کیا۔ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق میں آپ دیکھیں، آپ پڑھیں، جب 10,000 کا کفار کا اور دیگر یہود و نصارہ کا لشکر اکٹھا ہو کے جب مدینہ المنورہ کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی اور مدینہ المنورہ کا حصار کر لیا، گھیر لیا، تو کتنے دنوں وہاں پہ بیٹھے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی جس کی وجہ سے ان کے خیمے کھل گئے، جس کی وجہ سے ان کی کھانے پینے کا سارا ساز و سامان الٹ ہو گیا، تیس نیس ہو گیا، یہاں کہ وہ گھبرا کے واپس توڑ گئے۔ تو ہواؤں نے بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ غزوہ بدر میں اب بھی آپ دیکھیں کہ جب کفار نے سب سے پہلے اس جگہ پہ پڑاؤ کیا کہ جو زمین بہتر تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب وہاں پہ تشریف لائے تو بارش برسنا شروع ہوگی۔ جب بارش برسی تو وہ ریتیلی زمین جو تھی وہ پتھر کی مانند ہو گئی، چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور جہاں پہ کفار تھے وہاں پہ کیچڑ ہو گیا۔ آج موضوع بھی یہ تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چرند، پرند، درند، ہوائیں، بارش، کائنات کی ہر شے سے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین، آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو جب حضور نے ہر چیز کو رحمت سے نوازا ہے تو ہر چیز نے بھی اپنی شان غلامی کا اظہار کیا، حضور سے محبت کا اظہار کیا۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر شے نے محبت کا اظہار کیا۔ حضور کی محبت جو ہے وہ اصل میں دین حق کی شرط اول ہے، اگر وہ اسی میں خامی تو پھر انسان کا دین نامکمل ہے۔ تو حضور کی محبت جو ہے وہ انسان کو پھر عمل کی طرف لے جاتی ہے۔ جب کسی انسان سے محبت ہوتی ہے پھر انسان اس کی سیرت پہ عمل کرتا ہے، اس کے اسوہ کو اپناتا ہے۔ جب اس کی سیرت اور اس اسوہ کو اپناتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ واجب الاحترام دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور سے محبت عطا فرمائے، اور پھر حضور کی محبت کے اندر جو جن چیزوں سے حضور نے محبت کی ہے ان سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے نماز سے محبت کی، انہوں نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہمیں نماز پڑھنا باجماعت پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جس نے میرے ذکر سے، میری یاد سے، میری عبادت سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کے لیے زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ کر دوں۔